یا دیسی سیکولر سے زیادہ کوئی کہ اگر تم واقعی ہی ویسٹرن لبرل بیسڈ سیکولرزم پاکستان میں لے کے آتے ہو تو سب سے پہلا نشانہ تم اس کے بنو گے. You don't even realize what you're asking for. تمہیں پتہ نہیں تم کس چیز کی خواہش کر رہے ہو. امریکہ میں 5 لاکھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ اولڈ پیپل ہوم میں جو وہاں پہ بزرگ رہتے ہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. 500,000 رپورٹڈ کیسز جن لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ کیئر ہومز میں جو سٹاف ہے وہ. وہاں کے میڈیا نے, UK کے میڈیا نے مختلف کیسز خود جا کے انویسٹیگیٹ کیے اور 99% کیئر ہومز انہوں نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے اپنی ریسرچ میں. ٹوٹل جتنا کرے تھے ان سے 99% کیئر ہومز ایسے ہیں جہاں پہ بزرگوں کو مارا جاتا ہے. 86-year-old nursing home patient in New Jersey ended up with severe injuries to her face. 95-year-old woman was beaten by the person who was supposed to take care of her, a home health care aide. Laying on the floor, no clothing, food thrown at them, bleeding. That's no way for anybody to be treated. او خدا کے بندو, دیکھ تو لے کہ تم پاکستان میں لبرل سیکولرزم لے کے آتے ہو تو تم پاکستان کا وہ پہلا طبقہ ہوگے جن کے بچوں نے ان کو کیئر ہومز میں بھیجنا ہے. کیوں پھینٹی کھانے کے لیے جانا چاہتے ہو وہاں پہ؟ تمہیں عزت مل رہی ہے کہ تمہارے بچے تمہیں اون کریں جیسے تم ان کو اون کرو. تمہیں عزت مل رہی ہے کہ وہ جو رشتہ ہے انسان کا, جو خاندانوں کے اندر ایک مستحکم ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی کے اندر مائکرو سویلائزیشن, یعنی کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ مائکرو سویلائزیشن ہوتی ہے. مائکرو سویلائزیشن میں جو آپ ویلیو ڈیولپ کرتے ہیں وہ کلیکٹیولی آپ کے میکرو سویلائزیشن کو بناتی ہے, جس میں آپ کی سیکیورٹی, آپ کے گھر کے خواتین کی سیکیورٹی, آپ کے بچوں کی سیکیورٹی, آپ کے بڑھاپے کی سیکیورٹی. یو وانٹ ٹو تھرو آل دیٹ اوے. وائی؟ اس لیے کہ جو کہنے والا ہے آپ اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہیں. آپ نے کبھی اپنے سسٹم کو کھول کے نہیں دیکھا کہ آپ کا سسٹم آپ سے کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم پاکستان میں سیکولرائزیشن کے اس لیے خلاف ہیں کہ یہ ہمارے زندگی کے ہر آسپیکٹ کو افیکٹ کرتا ہے. ہماری اکانومی کو کرتا ہے, اس کو نان اسلامک کرتا ہے, ہماری موریلٹی کو کرتا ہے. It's not a simple matter کہ آپ مسجد میں جائیں کوئی آپ کو روکے گا نہیں. میں مسجد میں جا کے باہر آؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ یہ بات میں بار بار ان سے پوچھتا ہوں کہ جب میں قرآن کو کھولوں جو کہتا ہے کہ تم سود کا کام کرو گے تو جنگ ہے تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسجد سے نکل کے بینک میں جاؤں, مجھے پتا ہے کہ وہ بینک میرا ہی پیسہ استعمال کر کے سود والا کام کر رہا ہے, تو کہاں گیا تمہارا وہ آئیڈیا کہ مسجد میں تم جو مرضی کرو؟ مجھے پبلک پالیسی میرے دین کو تو افیکٹ کر رہی ہے. آج پاکستان میں اس وقت بھی یونیورسٹی میں, اور مجھے لگتا ہے کہ انہی باتوں کی وجہ سے مجھ پہ بین بھی لگا کرے گا, کہ آج پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ایک اسلامک چیپٹر آپ رجسٹر کرائیں, طبیعت صاف ہو جاتی ہے آپ کی. میوزک کنسرٹ کرانا ہے کل کرا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سیکولرائزیشن کی پالیسی کے بعد آتا ہے. انکویزیشن کس حد تک ہے؟ یہ شیر علی صاحب والا معاملہ آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ کچھ علماء کھڑے تھے, انہوں نے سے باتیں کی. میں نے بھی علماء سے ڈس ایگری کیا اس حد تک کہ آپ کو یہ ایوولوشن والی باتیں نہیں کرانی چاہیے تھی ان سے, اس کا ایک ایکیڈیمک رسپانس ہوتا ہے. باقی باتوں پہ آپ بالکل ٹھیک ہیں کہ زنا بھی جائز ہے اور یہ والا, یہ ایکیڈیمک کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے, شور, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن ہمارے دیسی سیکولر طبقے نے اس کا کیا نام دیا؟ انکویزیشن. میں آپ کو بتاتا ہوں انکویزیشن کیا ہوتی ہے. آپ ہم جنس پرستی والی ریمبو کو ہولی کی آڑ میں سیلیبریٹ کریں کہ اس کے مختلف اس میں بھی رنگ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس میں پاکستانی ہندو بھی شامل نہ ہوں. آپ ان کے مذہب کی توہین کر رہے ہیں کہ اپنے ولگر ڈیجنریٹ آئیڈیاز کو ان کے ریلیجن کو استعمال کر رہے ہیں, اور HEC کی طرف سے ایک خط آئے تو اگلے دن آپ ان سے آلموسٹ معذرت خانہ ایک خط ایشو کرائیں کہ نہیں میں اپنے الفاظ واپس لے رہی ہوں. اسے کہتے ہیں انکویزیشن. کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم نے اسلام کی بات کر دی ہے؟ یہ ہے انکویزیشن. ہم پاکستان بھر میں آگے پیچھے جاتے ہیں, کس طرح سے ہمیں پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں داخلہ ملتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اس طرح سمپل میٹر کہ تمہارا مذہب پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. یہی مذہب پہ اعتراض ہے, یہی دین پہ اعتراض ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے. یہ تو ہوگی میری ساری باتیں. اب سوال یہ ہے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. آپ یقین کریں پاکستان میں یہ لوگ جتنا مولوی سے ڈرتے ہیں یہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, کیونکہ سارے ریسورسز ہونے کے باوجود ان کے پاس عوام میں ان کی جڑیں نہیں, اور عوام ابھی تک تھوڑی سی کول ہو کے بیٹھی ہے کہ پاکستان یہ خیر ہے, یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے بڑا کچھ کر دیا ہے. جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پاکستان کے اندر پاس کرا کے اس کو قانونی شکل دے کے وومن اونلی یونیورسٹی میں ان مردوں کا داخلہ یہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم نے اس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کر رہی ہے مختلف لیولز پہ. ایک ہے اس کی ایکیڈیمک لیول کہ ہم ان سے بات چیت کریں, کم اینڈ ٹاک ٹو اس, ہم آپ کے پاس جانے کو تیار ہیں, کہاں بلانا ہے آپ نے ہمیں. دوسرا طریقہ کار ہے جو ہم نے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے کہ انف از انف ہے. کتنا مجبور کرو گے پاکستان کے باپ کو تمہارا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا باپ خوشی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے؟ ڈر ہے اس کے اندر کہ اگلا اشتہار پتہ نہیں کس چیز کا آ جائے گا. میں بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کے ساتھ یہ دیکھوں بھی یا نہ دیکھوں. ڈر ہے پاکستانی بھائی کے اندر, آج بہن کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھ سکتا. اتنا بے غیرت کر دیا ہے تم لوگوں کو. انف وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. اور ہمیں اس لیے اٹھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے.
یہ امانت ہے ہمارے پاس اور یہ فرض کی طرح ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے حساب دینا ہے اس چیز کا. ہمیں اٹھنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمبلزم ان دس کیس کمبل جو کہ آرام کا سمبل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا ایھا المدثر, کیا کپڑے کے, چادر کے, کمبل کے اوڑھنے والے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کمبل ہی اوڑھتے تھے, یہی ان کی پہچان تھی. نہیں, اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ یہ سمبل ہے آرام کا, اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ قم, کھڑے ہو جائے اور ڈرا دیجیے. اور اللہ کے رسول پھر اس طرح سے کھڑے ہوئے, اپنی امت کے لیے کھڑے ہوئے کہ ساری زندگی وہ تن آسانی میں رہیں گے. یعنی کہ اس سے پہلے آسانی تھی, بلکہ یہ بتایا کہ جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ زیادہ سخت ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار دی امہ. وہ امت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اب امت نے کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ان پہ لیگل کیسز کر کے. الحمدللہ ہم پاکستان بھر میں لیگل پینل ایک کریٹ کر رہے ہیں, لائرز کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہر وہ ڈرامہ جس میں غیر اسلامی کام دکھایا جا رہا ہے اس کو ہم پیمرا میں لے کے جائیں گے, اس کو فیڈرل شریعہ کورٹ میں لے کے جائیں گے, اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے.